ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ نساء آیت نمبر 131 تک ہمارا درس ہو گیا۔ اس پارے کا 16ویں رکوع چل رہی ہے اور سورہ نساء کی 19ویں۔ یہاں سے رب کریم فرما رہے کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ حقیقی مالک صرف اللہ ہے، اور مخلوق جو دعویٰ کرتا ہے وہ مجازن، حقیقت میں سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ کارساز، کام بنانے والا اللہ ہے، اسباب پیدا فرماتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہیں فنا کر دے، تمہیں مٹا دے، یا اس طرح لے جانے کا کیا معنی ہے؟ یا تو اس طرح کہ تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کرے جہاں تم آباد ہو، جیسے فرعون کے ملک کا بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا، بولا مصر میرا ہے، ہذہ الانہار، کہتا تھا یہ نہریں، یہ سب کچھ رہ گیا اور وہ ختم ہو گئے۔ یا اس طرح کہ تمہاری حکومت ختم فرما کر اور تمہارا ملک دوسروں کو دے دے اور تم کو ان کی رعایا بنا دے، اگر نافرمانی کرو گے تو یہ رزلٹ ہوگا۔ جس طرح سورہ نمبر 3 پارہ 3 میں ہم نے پڑھا تھا 26 نمبر آیت میں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس کو چاہے اسے لے لے، عزت اور ذلت تیری اختیار میں، تیرے ید بالعقب میں بھلائی ہے۔ یا اس طرح کہ تم اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ اور تمہارے گھر بار دوسرے لوگوں کے ملک آ جائیں، ان کے مالک دوسرے ہو جائیں، جیسے بنی قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قینقاع۔ یہ مدینہ تو طیبہ کے اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل تھے۔ رزلٹ کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ بنی قریظہ قتل کیے گئے اور بنو نضیر جلا وطن ہوئے۔ اور دیکھ کہ وہ قادر مطلق ہے، کوئی اپنی طاقت پر وہ نہ کہے کہ میں یہاں کا مالک ہوں، میں فلاں فلاں کو نکال دوں گا اور یہ یوں کر دوں گا، یوں کر دو۔ ارے تو اپنے نفس، تمہارے جان میں اگر تھوڑی سی بیماری آ جائے وہ اس کو دور نہیں کر سکتا، گردے میں تھوڑی سی پتھری ہو جائے اس کو دور نہیں کر سکتا، اور تو کر دے میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ یعنی عالم صغرا پر تمہیں کنٹرول نہیں ہے تو عالم کبریٰ پر کیسے کر سکتے؟ اپنے 6 فٹ یا 5.5 یا 6.5 فٹ قد پر تمہیں کنٹرول نہیں ہے تو پھر دوسروں پر کہاں کر سکتے؟ تو اس میں بتا دیا کہ انسان ذرا محتاط رہے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ پھر آخر میں اس رکوع کے آخر آیت میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا، جو دنیا چاہتا ہے، ما حاصل ترجمہ ہے ثواب دنیا کا، یعنی بس کہتے ہیں دنیا میں بنگلے مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ اب اعمال سے بھی بظاہر تو نماز پڑھ لے لیکن نیت میں ہے کہ
اس نماز سے میری دنیا آباد ہو جائے. بظاہر حج کرنے کو جا رہا ہے لیکن دل میں ہے کہ حج میں دعائیں قبول ہوتی ہے, میں دنیا مانگو دنیا آ رہے. کہ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 200 اور 201. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ حاجیوں کا وہ تھا کہ کچھ تو ایسے ہیں اللہ دنیا دے دے دنیا دے دے, بس یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. فلاں سورت قرآن کی پڑھے اسے دنیا ملتی ہے, بس لگا ہوا جوان کا بچہ. واہ, تو نیک بن جا, قرآن کا مطالعہ کر. نیکوں کو ویسے بھی ان پر دنیا کی فراوانی ہوتی ہے. جب تو نیک بنے گا بقدر ضرورت تم دنیا سے تمہارا تعلق بنے گا. ہاں, ورنہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا نشہ دنیا کا ہے. اس کے نشائی بن گئے نا. بہرونی کو اب جتنے بھی نصیحتیں کریں اس کی لیلا نشہ ہے, تو پھر جب دنیا نشہ بن جائے اللہ کی پناہ. اور پھر 201 نمبر میں فرمایا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہم اجعلنا منہم یا رب, کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, حسنہ عطا کر, رزق حلال عطا کر, صالح بیوی عطا کر, نیک اولاد عطا کر, مخلوق محتاجی سے, اور آخرت میں بھی اپنا دیدار. اے اللہ تیرے نیک لوگوں کی ہم نشینی اور جنت کی نعمتیں. تو فرمایا جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس ہے. فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا, دنیا کا ثواب, دنیا کا انعام, والآخرہ, اور آخرت, دونوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اللہ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا ہے. تم کیا عمل کر رہے ہو اللہ کے سامنے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو اللہ تمہارے جو زبان سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے, تمہارے ذہن میں جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی جب رب کے پاس دنیا و آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. مانگنے والے میں ہمت چاہیے, ہاں, دینے والا تھکتا نہیں ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ نہ دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے, اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے جس کو کہتے ہیں رہبانیت, اور دنیا سے بالکل بے رغبت نہیں. دنیا کو اللہ کی بندگی کے لیے اس کو حاصل بھی کرو, ان پہ غریبوں کی مدد کرو, اور بیوہ بے سہاروں کی, اور اللہ کے گھر, مساجد, دینی مدارس آباد کرو. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر عبادت میں ثواب, آخرت کی بھی نیت ہو اور دنیاوی آفات کی دفع, اور دنیاوی رحمت کے حصول کی بھی نیت ہو تو جائز ہے. چنانچہ نماز استسقاء بارش کے لیے, تو بارش دنیا کے نفع کے لیے نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہو لیکن نیت کیا ہوتی, نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ وسیلے سے بارش برسا دے, تو پتہ چلا کہ دنیا بری نہیں ہے اگر مسلمان کے ہاتھ میں ہو. اور نماز کسوف و خسوف, گہن دفع کرنے کے لیے کہ سورج اور چاند وہ ہو جائے, ان کے گہن دور ہو جائے, تو یہ بھی کوئی بری بات ہو نہیں ہے. تو اس آیت کا معنی یہ کہ جو شخص, بڑی اچھی بات یہاں لکھی ہے, اپنے یعنی اس کا لب آپ تماد فرمائیں, جو شخص اپنے اعمال اور جہاد سے دنیاوی مال اور عز و جاہ کے حصول کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا اجر اور ثواب ہے. مثلا جو مجاہد اپنے جہاد سے مال غنیمت کے حصول کا ارادہ کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ شہید سب سے پہلے جہنم میں جائے گا کہ اللہ میں نے تو شہادت پائی. بولا تو جھوٹ بولا, انہیں تو دنیا حاصل کرنے اور بڑے بہادری کے میں سب سے بڑا بہادر ہوں. تو اس سے کیا ہوا, بس جان بھی گئی اور سب دنیا اور آخرت دونوں گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ فقط خسیس اور گھٹیا چیز کا ارادہ کر رہا ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر اور اجر و ثواب کا ارادہ کرے. اسی طرح جو مؤذن, امام, خطیب, واعظ, یہ سب کی ریڈیاں لگائی, بڑے بڑے اچھے اچھے خطیب ہے, پہ نظر ان کی
دولت مندوں پر ہے، جیب میں بٹوا ہے، ہاں، تاکہ بس ہر مہینے میں کوئی عمرے میں بھیجے۔ ایک آیا مقرر تو کہتا ہے تم بھی چاہتے ہو نا کہ مدینہ منورہ میں تمہارے لیے دعا کروں؟ یہ انا للہ، یہ کون سا بیان ہے تیرے؟ ایسے سمجھتے ہیں لوگ کو سمجھ بھی نہیں ہے، یعنی کسی طریقے سے بس کوشش لگی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے عقائد دو جان شب معراج میں دیکھا نا ان مولیوں کو، 2 نمبر مولیوں کو، تو میں کہتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ مولوی ہیں تو جنتی بن جاؤ گے۔ جنتی میرے نبی کا ہر امتی بن سکتا ہے، بھلے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جوتے کیوں نہ سیتے ہو، لیکن اس کی نیت صحیح ہو اور اس کے حلال کمانے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ گئے آپ پیر بن گیا تو یہ صحیح ہوگا۔ آج کل تو اللہ بچائے ایسے، میں تو میڈیا پر صرف اطلاع، میں نے بولا کیا کوئی اچھی بات کر سکتا تھا؟ خاص کر یہ غیر مقلدین کا تو کام ہی ہے فساد کرنا۔ آج ایک لگا تو کہتے 4 رکعت سے تھوڑی اللہ معاف کرے گا، ہم نے تو دعا مانگ لی تو اس کو تمہیں چڑ ہو گیا کہ نماز کے بعد دعا مانگی، نماز جنازہ کے بعد ہوگی۔ ہاں وہ بھی تو بھائی اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی تو کون سا ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں بولے گا یہ بدعت ہے، جہنم میں گیا، اور خود کہتے ہیں نہیں تو صرف 4 تکبیر سے معاف کرے گا۔ نہیں لگے رہو تو پھر یوں کرو، پھر اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ میں نے بولا ذرا فساد، اللہ فسادیوں کو جنت نہیں دیتے، تیرا ارادہ ہی فساد کا ہے، ڈالر کو آزمانے والا۔ ہاں لوگوں کو بولو نماز پڑھو بھائی، یہ چھوڑو، یوں کرو یوں کرو، جو لگے ہوئے آپ لوگ نماز نہیں پڑھو اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت ہے، بولو امین۔ جن کے نصیب میں گمراہی بس اللہ ان کے شر سے پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرمائے۔ جن کے اچھے ارادے ہیں اللہ ان کے زبانوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں دیکھیں جملہ ایسے ہو کسی کو آگ نہ لگے، کتنا پیارا جملہ، یا اللہ جن لوگوں کے ارادے اچھے ہیں ان کے زبانوں میں برکت عطا فرما، ان کے عمروں میں اولادوں میں برکت عطا فرما۔ جو اپنے علم سے، درس قرآن سے، درس حدیث سے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر آ کر ان کے اعراض مقاصد فساد ہو، بعض تو ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد یہ میڈیا پر تب آئے کہ کسی کو پہلے لین میں لے گا کہ یہ اس کو پھر جو ہے نا لگا رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ تو مؤذن امام، مؤذن صرف اس لیے اذان دے رہا ہے کہ بھائی پیسہ مل رہا، پیسہ، اس لیے مسجد کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ مؤذن بھی گیا، یہ خادم بھی گیا، اور یہ امام بھی گیا۔ اللہ ایسوں سے بچائے۔ یہ مقصود نہ ہو۔ کسان جو ہے نا گندم کے وہ کرتا ہے تو اس کا مقصود ہوتا ہے دانے حاصل کرنا، بھوسا ویسا کھا لازمی آ جائے گا۔ تو اللہ کے رضا کا ارادہ کر، وہ دنیا ویسے بھی آتی رہے گی۔ اچھا، واعظ، مفتی، محدث اور فقیہ اپنے دینی، تبلیغی اور تدریسی خدمات سے صرف دنیاوی وظائف اور نذرانوں کا ارادہ کرتے ہیں، وہ عارضی اور فانی اجر کے طالب ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدمات میں اجر اخروی کی نیت رکھیں اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بقدر حاجت اور فراغت وظائف کو حاصل کریں۔ اچھا، یہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ہم پڑھتے تھے، مفتی کورس میں تھے، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی یہ جو فتویٰ ہے کہ امام اور یہ جو ہے بقدر ضرورت لے سکتے ہیں، تو میں نے بولا اگر ایک امام ہے اس کا گزارا 10,000 سے ہو سکتا ہے اور وہ لے رہے 1,00,000، میں نے بولا پھر کیا؟ بقدر ضرورت، دنیاوی اجرت جو ہے نا بقدر ضرورت، یہ جو لکھا ہوا ہے نا بقدر ضرورت، تو کیا ہے؟ بولے نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں نے بولا کوئی معقول جواب چاہیے نا کہ بھائی یہاں دینی خدمات، تبلیغ دین کی کرنا بقدر ضرورت میں وظیفہ چاہیے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ لیتے تھے اور ایک پائی زیادہ ہوئی تو بولے نہیں اس کو بھی بیت المال میں ڈال دو، وہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ارے قربان جاؤں۔ اور آج تو ماشاءاللہ جس کا جو خاص کر بعض مدارس والے، وہ بھائی چند سالوں میں کروڑپتی بھی بن گئے، کھرپتی بھی بن گئے۔ بھائی یہ تیرے باپ دادا کی اتنی پراپرٹی تو نہیں تھی، مسجد مدرسہ بن گیا اس کے، تو اتنا آگے نکل گیا۔ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ کاروبار ہو الگ بات ہے، لیکن کاروبار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بچائے۔ بہرحال
اس پہ ہم اختلاف نہیں کرتے، کسی کو اعتراض ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں. بھئی علماء جانتے ہیں نا زیادہ کہ بھائی زیادہ بھی لے سکتے تو لے سکتے. ہمارے ایک شیخ القرآن تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ اگر امام کے گھر کے دروازے بھی سونے کے تب بھی وہ اجرت لے، تاکہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے کہ اگر یہ نہیں لے رہا تو کل دوسرا کو بولے وہ مولوی تو نہیں رہا، عوام کے لیے پھر بہانہ بن جائے گا، وہ تو نہیں لے رہا تھا، تو کیوں لے رہا ہے؟ بھائی اس کو ضرورت نہیں تھی، اس کو ضرورت ہے. آگے دیکھیں ایک نکتہ سنیں، کوئی ناراض نہ ہو. ہاں اب دیکھ ریڑ لگا رہے، اور ہمارے دور میں جو امراء اور حکمرانوں کا طبقہ ہے یہ 1996 کے دور میں انہوں نے یہ جگہ لکھی ہے تفسیر 1996. اس وقت کتنی یعنی ہر چیز کتنا سستا تھا، ابھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں وہ عبارت ہے، اور اسکولوں اور کالجوں میں ماسٹر اور پروفیسروں کا جو شعبہ ہے بڑا خوش ہوتا ہے. پہلے تو اب تو تھوڑی سی سختی آ گئی، پہلے کہتا بس مجھے تو پتہ نہیں، میں تو جا کے بتاؤں کھا لیتا ہوں. حرام خور کہیں کا، ایک پیریڈ بھی نہیں لوگے پوچھا جائے گا تیرے سے. اور یہ لوگ جو عوام کو انتظامی اور تعلیمی خدمات مہیا کرتے ہیں، ان کے ہاں تو ان خدمات کے مقابلے میں اجر آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو تو تصور ہی نہیں کہ آخرت کے بھی سنوار رہے. پھر حیرت یہ ہے کہ یہ لوگ علماء پرتان کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے چندوں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جبکہ امراء، حکام اور پروفیسروں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ عوام سے ٹیکس وصول کر کے دی جاتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں اکتوبر یہ لکھ رہے 1996 1996 ایک متوسط امام مسجد کی تنخواہ 2000 سے 3000 تک ہوتی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے، ہم 6-7ویں درجے میں تھے. 1998 میں نے پہلا دورہ حدیث کیا، 1998 میں تو سابعہ میں یا موقوف علیہ میں تھا میں اس وقت. اچھا 2000 یا 3000 ہوتی ہے. 3000 میں لیتا تھا، پڑھاتا تھا بچوں کو. 1000 روپے گھر کا وہ کرایہ دیتا تھا، 2000 سے آرام سے گزارا ہو جاتا تھا. طالب علم تھا میں، چھوٹے 2 بچے تھے اس وقت میں. ایک بچہ تھا 96 میں، ایک بچی تھی. 1995 میں شادی کی تو 96 یا 97 میں ایک بچی تھی میری. اس وقت یہ تنخواہ تھی، بہت ساری برکتیں تھی اس میں. صبح جاتے تھے مدرسے، پھر رات کو آتا تھا. 1 بجے تک پڑھتے تھے، 1 بجے کے بعد جو ہے نا رات کے 11 بجے تک پڑھاتے تھے. اس بچوں کو پڑھانے کی ٹیوشن 3 بچے 100 روپے دیں گے. لیکن اس وقت تو اچھا تو 3000 یا 2000 ہوتی ہے. اور دینی مدرس کی تنخواہ 2000 سے 4000 تک ہوتی ہے. آج کل 15 سے 20,000 تک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں اس وقت کی مہنگائی دیکھے، اب سنو گے تو حیرت ہوگی. انسان ہر وقت کہتے ہیں مہنگائی، اس موازنہ کرے ذرا. اس مہنگائی کے دور میں جب کہ دودھ 20 روپے جب 16 روپے ہو گیا تو وہ دن بھی مجھے یاد. میں نے بولا چل بھائی اب دودھ 16 روپے ہو گیا. جب روٹی 1.5 روپے کی ہوگی وہ دن بھی یاد ہے. آپ دیکھیں بولے دودھ کتنے کا بتایا، 20 روپے لیٹر. وہ کہتے مہنگائی کا دور ہے. آج 20 روپے کا پا بھی نہیں دیتا، آدھا پا بھی نہیں دیتے بھائی. اچھا آٹا 8 روپے کلو، اب بتا اب 150 پہ چل رہا ہے. اور گوشت 125 روپے کلو ہے، آج 1200 1000. اس آمدنی سے بمشکل ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں. وہاں بھی پوری ہوتی تھی، یہاں بھی ایسی چل رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک متوسط پروفیسر کی تنخواہ 10,000 روپے ہوتی ہے. ارے اس وقت بھی کم تھی یار 10,000. انتظامی افسروں، حکمرانوں، وزراء، گورنروں یہ صحیح لوٹ مار کرتے ہیں کہ تنخواہیں ان کے الاؤنسز اور دیگر امراءات کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. جب یہ لوگ غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ 40-50 افراد کو لے جاتے ہیں اور ان کا عشاء خرچے جو ہوتے ہیں لاکھوں سے متجاوز
کہ کروڑوں تک پہنچتی ہیں، اور ان کا یہ تمام اخراجات عوام سے وصول کیے جاتے ہیں، جبری ٹیکسوں سے پورے ہوتے ہیں، جب کہ علماء کے جو خدمات کی جاتے ہیں وہ ظلم اور جبر سے نہیں بلکہ خوشی اور اختیار کے ساتھ دیے ہوئے چندوں اور نذرانوں سے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کی زبانیں علماء کو طعنہ دینے سے نہیں تھکتی کہ یہ چندے سے پلنے والے لوگ ہیں، کہ یہ علماء اپنی خدمات پر اجر و اخروی کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا صرف بقدر ضرورت لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے مانگا، یا اللہ بقدر ضرورت، میرے نبی نے دعا کیا اللہ میرے امت کو سر بسر دے، اور کراچی میں 40 سال گزارے الحمدللہ، بڑی خوشی ہے، سر بسر اتنا اللہ نے دیا کہ بس۔ آپ بیٹا کہتے ہیں کہ نہیں ابو اپنا گھر تو ہونا چاہیے، آج تک ہم نے سوچا نہیں، میں نے بولا سر بسر اللہ چلے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بڑا اچھا وقت گزرا، میں نے بولا شکر اس وقت نوکریاں نہیں ملی، نوکریاں مل رہی تھی وہ تھوڑے پیسے، میں نے بولا نہیں اپنی زندگی کی ابتدا حرام سے نہیں کرتا، شکر ہے اللہ تیرا کرم ہے کہ حرام سے بچایا، ورنہ ابھی پڑھ کے دیکھتے نا کہ یا اللہ یہ نوکری بھی تو رشوت دے کے، اس وقت 5-10 ہزار لیتے تھے، بولا یہ نوکری مل جائے گی، یہ بھائی نہیں یار بغیر رزق کے ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر جب اس مسجد میں آیا تو اس وقت 3-4 لاکھ لے رہے تھے، نہیں بھائی نہیں کرنی، نوکریاں رشوت والی نہیں کرنی، امامت فری مل رہی ہے بس کرو خدمت، کتنا کریم ہے۔ اچھا، اور یہ عمراء، حکمران، وزراء اور گورنر ملک اور ملی خدمات کا جو معاوضہ لیتے ہیں، ان میں سے ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ دبئی میں ایک وہ بنائیں گے، انگلینڈ میں بنائیں گے، ایک پراپرٹی وہاں بنائیں گے، پلائیں گے، اور جب یہاں پہ مشکل آئیں گے، عوام ہماری گرفت کر گئے تو بھاگ جائیں گے، ہاں پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائیں کہ ہم دنیا کو بقدر ضرورت کہ اللہ کی بندگی ہو سکے، مساجد مدارس آباد کرے، بیوہ بے سہاروں کی مدد ہو سکے، اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ بس دنیا سے ایسے دل لگایا کہ آخرت کو بھول گئے تو پھر آبادی سے کوئی ویرانی کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے، جنہیں دنیا میں بنگلے بنا لیے اور قبر کے لیے نماز تک نہیں پڑھی، خاندان سے رحمی نہیں کی، والدین کی خدمت نہیں کی، پھر وہ بڑے اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سرکشی کرے وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو رب کے حضور سے ڈرا کہ ایک دن حاضری ہوگی، حساب کتاب کے لیے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔